ایلا، نارتھمپٹن مئی 22، 2008۔ بطخ کے پروں سے بھرے ہوئے گدے میں بیٹھے بیٹھے ایلا نے حلق سے تھوک نگلا۔ کئی دنوں سے وہ اپنے آپ کو مزمحل محسوس کر رہی تھی اور رات میں تھوڑی سی پی کر وہ مدہوش ہو جاتی، لیکن صبح اٹھتی تو طبیعت سنبھلنے کے بجائے اور بگڑی ہوئی ہوتی۔ اسی حالت میں وہ نیچے گئی تاکہ ناشتہ تیار کر سکے اور پھر شوہر اور بچوں کے ساتھ میز پر بیٹھ گئی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ خوش باش دکھائی دے اور وہ اس کوشش میں کامیاب رہی۔ بچے اسکول چلے گئے۔ اب وہ چاہتی تھی کہ دوبارہ بستر میں جا کر سو جائے کہ اچانک اورلی واپس آ گیا اور ماں سے پوچھنے لگا، آوی کہہ رہا ہے کہ ہماری بہن اب کبھی گھر واپس نہیں آئے گی، کیا یہ صحیح ہے موم؟ ایلا کا دم گھٹنے لگا۔ پھنسی پھنسی آواز میں وہ کہنے لگی، یہ بالکل غلط ہے۔ میری اور اس کی تھوڑی سی تو میں ہوئی تھی، مگر تم تو جانتے ہی ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں۔ مگر کیا یہ بات غلط نہیں ہے کہ آپ نے اسکاٹ کو فون کر کے کہا کہ تم جینٹ کو اپنے پاس ہی رکھو؟ آوی نے بڑے طنز سے کہا۔ ایلا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بڑی آس اور امید سے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ ڈیوڈ نے خالی خالی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ نیچے گرا دیے، گویا اس کا مطلب تھا کہ اس نے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا ہے۔ اس میں ذرا بھی صداقت نہیں ہے۔ میں نے اسکاٹ کے ساتھ گفتگو ضرور کی ہے، مگر اسے یہ نہیں کہا کہ جینٹ کو اپنے پاس رکھو۔ میں نے صرف یہ کہا کہ شادی کی جلدی کیا ہے۔ ایلا نے بچوں کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دونوں بچے آپس میں مذاق کر رہے تھے اور اپنی ماں کا مضحکہ اڑا رہے تھے۔ ایلا ان کو تعجب سے دیکھتی رہی اور شکستہ دل ہو کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، مگر مسکراہٹ تو دل کے اندر تھی۔ اس نے دونوں کو اسکول روانہ کیا اور خوش رہنے کی دعا دی۔ جیسے ہی وہ واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھی، اس نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور دل پھر بجھ گیا ہے۔ کچن میں کچھ ایسی کھلبلی مچی ہوئی تھی گویا چوہوں کی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ آدھے کھائے ہوئے انڈے، برتن میں کھانے پینے کی چیزیں موجود اور گندے بیگ کاؤنٹر پر رکھے ہوئے تھے۔ اسپرٹ یوں بے چینی سے ٹہل رہا تھا گویا باہر جانا چاہتا ہو۔ ایلا نے بھی اپنا کافی کا مگ اٹھایا اور کتے کو لے کر باغ کی طرف بڑھ گئی۔ باغ سے واپس آتے ہی اس کی نظر سرخ بتی پر پڑی جو انسرنگ مشین میں جل رہی تھی۔ اس نے فوراً بٹن دبایا اور جینٹ کی شوخ و شنگ آواز سے کمرہ منور ہو گیا۔ موم، کیا آپ گھر میں موجود ہیں؟ شاید نہیں ہیں کیونکہ آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ ہنسی۔ ٹھیک ہے، میں بھی تو آپ سے اس قدر ناراض تھی کہ آپ کو دیکھنا تو کجا، آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ غلطی پر آپ ہی تھی۔ آپ کو اسکاٹ سے براہ راست بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ یہ میرے بھلے کے لیے ہی کر رہی تھی۔ اچھا، اب میری بات سنیے۔ آپ کہاں تک مجھ پر روک ٹوک کر سکتی ہیں؟ میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں کہ مجھے انکیوبیٹر میں رکھا جائے۔ برائے مہربانی زیادہ فرض شناسی کا مظاہرہ مت کریں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ایلا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب جینٹ پیدا ہوئی تھی۔ اس کا جسم بالکل سرخ تھا، اس کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی اور بالکل شفاف نظر آ رہی تھیں۔ اس کی سانس کی نالیوں میں ایک مشین لگا دی گئی تھی اور اس کی حالت کافی نازک تھی۔ ایلا نے بڑی دعائیں مانگی اور دن رات اس کی خدمت کی، تب جا کر اس کی زندگی واپس آئی۔ موم، ایک اور بات۔
جینٹ نے یاد دہانی کرائی، مجھے آپ سے شدید محبت ہے۔ ایلا نے گہری سانس لی۔ اس کا دماغ عزیز کے ای میل کی طرف چلا گیا۔ منتوں والے درخت نے اس کی دعا کا مثبت جواب دیا تھا۔ بے شک بات مکمل نہیں تھی، مگر اس ادھوری بات نے ہی دل میں ایک امنگ بھر دی تھی۔ جینٹ نے ایک حد تک نرمی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اب ایلا کا فرض تھا کہ وہ قدم آگے بڑھائے۔ اس نے جینٹ کے سیل فون کا نمبر ملایا۔ وہ اپنے کیمپس کی لائبریری میں جا رہی تھی۔ جینٹ، مجھے تمہارا پیغام مل گیا۔ سنو، واقعی میں غلطی پر تھی۔ میں تم سے معافی کی طلبگار ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، مگر پھر فوراً ہی آواز آئی، کوئی بات نہیں موم، بس سب ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے تمہارے جذبات کا اور خیال رکھنا ہوگا۔ موم، اب یہ باتیں ختم بھی کر دو، جینٹ نے اس طرح سرزنش کرتے ہوئے کہا جیسے وہ ماں ہے اور ایلا اس کی بیٹی۔ ٹھیک ہے ڈیئر۔ جینٹ کی آواز سرگوشی میں تبدیل ہو گئی، گویا وہ انتہائی محتاط ہو کہ کوئی اور سن نہ لے۔ کچھ اور پریشان کن الفاظ بھی آپ کے منہ سے نکلے تھے، جس کی وجہ سے میں اور بھی ناراض تھی۔ میرا مطلب ہے، آپ نے شاید کہا تھا کہ آپ کی زندگی ناگوار انداز میں گزر رہی ہے۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، ایلا نے تیزی سے کہا۔ میں نے 3 خوبصورت بچوں کو پروان چڑھایا، کیا میں پھر بھی مطمئن نہیں ہوں؟ مگر جینٹ کی تسلی نہیں ہوئی۔ میرا مطلب ہے آپ اور ڈیڈی۔ ایلا کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے، سوائے سچ کے وہ اور کچھ کہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میری اور تمہارے ڈیڈی کی شادی کو طویل عرصہ گزر گیا۔ اتنے سالوں بعد محبت اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں، جینٹ نے کہا، اور ایلا نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ فون بند کرنے کے بعد ایلا محبت کے موضوع پر غور و خوض کرنے لگی۔ وہ اپنی گھومنے والی کرسی میں بیٹھ گئی اور سوچ میں غرق ہو گئی کہ اگرچہ وہ وقت گزر گیا، لیکن کیا وہ اب اس یاد کو تازہ نہیں کر سکتی؟ ایک نیا تجربہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ دنیا تو محبت کے لیے بنائی گئی ہے، اور محبت کا نغمہ ایک بار اور گنگنایا جا سکتا تھا۔ کیا پھر سے اس کی جستجو کی جائے؟ دن ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نے عزیز کو پیغام بھیج دیا۔ ڈیئر عزیز، گرم جوشی سے لبریز خط کا شکریہ۔ اس خط نے ایک خاندانی مسئلے کو حل کرنے میں کافی مدد کی۔ مجھ میں اور میری بیٹی میں صلح کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آپ ایک لحاظ سے اپنی جگہ پر ٹھیک کہتے ہیں۔ میں 2 کشتیوں میں قدم رکھ کر ڈگمگاہٹ کا شکار ہوں، جارحانہ اور سست انداز، یا شاید میں محبت میں ناکامی کا شکار ہوں۔ بہرحال میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ فرض کر لیں کہ مجھے پرسکون ماحول نہیں مل سکا، جیسا کہ آپ کا اندازہ ہے۔ ایمانداری سے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کیا میں بڑی پرہیزگار ہوں۔ میں آپ کو پورے نمبر دیتی ہوں۔ میری اور جینٹ کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ اب کسی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گی۔ آپ کا میری طرف ایک قرض باقی رہ گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ بس میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ خدا کی طرف رجوع کیے ہوئے مجھے ایک عرصہ بیت گیا ہے، اور مجھے یاد نہیں کہ اب وہ کہاں رہتا ہے۔ آپ کی کہانی میں سرائے کے مالک کا جو کردار ہے، وہ انداز میں کہاں سے لاؤں؟ بہرحال فکر مت کیجیے، میں اس قدر تلخ مزاج نہیں ہوں،
اور نہ کبھی ایسی ہو سکوں گی۔ تمہاری دوست جو نارتھمپٹن میں رہتی ہے۔ ایک مکتوب، دی لیٹر، بغداد سے کیسری کے لیے، ستمبر 29، 1243 ء۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر فضل نازل کرے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ آپ کا خط پا کر مجھے دلی مسرت ہوئی کہ آپ بھی عشق حقیقی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس خط نے مجھے حیران و پریشان کر کے رکھ دیا، اور یہ معلوم ہونے کے بعد تو مزید فکر ہو گئی کہ آپ رومی کے لیے ایک ساتھی کی تلاش میں ہیں۔ خیر، یہ تو پتہ چلا کہ آپ کو کیا چاہیے، مگر میرے لیے مشکل یہ آن پڑی کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ سیر و سیاحت کا شوقین ایک درویش آج کل میرے پاس رہ رہا ہے۔ وہ تبریز کا رہنے والا ہے اور نام اس کا شمس ہے۔ یہ آدمی مجھے آپ کے معیار کے مطابق موزوں نظر آتا ہے۔ شمس کو یقین ہے کہ اسے کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اسے کسی روشن ضمیر شخص کی صحبت میں وقت گزارنا ہوگا۔ وہ ابھی تک ایسے کسی بزرگ کی تلاش میں ہے۔ ایک بار اس نے کہا کہ وہ عام آدمیوں سے واسطہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ کسی ایسے شخص کی نفس پر ہاتھ رکھے گا جو اسے حق کا راستہ دکھا سکے۔ آپ کے خط سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شمس کی منزل مقصود رومی ہی ہے۔ آزمائش کے لیے میں نے اپنے زیر تربیت تمام درویشوں کو پورا موقع دیا۔ میں نے سبھوں کو ایک جگہ جمع کیا اور مزید تفصیل بتائے بغیر یہ ذکر کیا کہ ایک عالم کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ باقی لڑکوں نے تو جلد ہی ہتھیار ڈال دیے، لیکن شمس تمام مشکلات کے بارے میں سن کر بھی ثابت قدم رہا۔ یہ گزشتہ سردیوں کی بات ہے۔ میں نے یہ کاروائی 2 بار اور دہرائی، ایک گرمی اور دوسری سردی میں۔ آپ شاید حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ میں نے اس قدر طویل انتظار کیوں کیا۔ میں نے اپنے اس طرز عمل پر خوب غور کیا اور بالآخر شمس کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ شمس کو اس خطرناک سفر پر روانہ کرتے ہوئے میرا دل رو رہا ہے۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ شمس کو سمجھنا بڑا ہی دشوار ہے۔ جب تک وہ یہاں رہا اس نے بڑی ہی سخت زندگی گزاری ہے۔ جس روز شمس یہاں سے روانہ ہونے والا تھا اس دن ہم نے شہتوت کے درختوں کے پاس کافی وقت گزارا۔ پرانی عادتیں بڑی مشکل سے ہی چھوٹتی ہیں۔ شام کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور ہوا بھی سرد ہو گئی تھی۔ مارے سردی کے میں کانپنے لگا، لیکن شاید یہ خیال مجھے زیادہ پریشان کر رہا تھا کہ اب شمس مجھ سے جدا ہو رہا ہے اور شاید پھر ہم نہ مل پائیں۔ وہ بھی ایسا ہی کچھ سوچ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آج صبح ہی صبح وہ میرے پاس آیا، میرے ہاتھوں کو عقیدت سے چوما اور دعاؤں کی درخواست کی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس نے اپنے دراز کیسو تراش ڈالے تھے اور داڑھی بھی صاف کر دی تھی۔ میں نے کچھ نہ پوچھا اور اس نے بھی کوئی وضاحت نہ کی۔ وہ کونیا کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی امان میں رکھے۔ اگرچہ میں نے اپنی دانست میں صحیح قدم اٹھایا ہے، مگر میرا دل اداس ہے۔ ایک بے حد نیک اور خدا ترس شخص مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بابا زمان۔ نو آموز خادم، دی نوبس، بغداد، ستمبر 29، 1243 ء۔ درویشی اختیار کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔
مگر میں نے بھی تہیا کر لیا تھا کہ میں ایسا کر کے رہوں گا، خواہ میرے راہ میں کتنی بھی مشکلیں اور رکاوٹیں آئیں۔ یہی فیصلہ کر کے میں یہاں آیا تھا اور پھر مسلسل محنت اور مشقت کرتا رہا۔ کبھی کبھی تو میں اتنا زیادہ کام کرتا کہ جب اپنی چٹائی پر آ کر لیٹتا تو درد کی شدت سے میں چلا اٹھتا اور میری نیند اڑ جاتی۔ میری طرف کسی نے کبھی کوئی توجہ نہ دی کہ میرے ساتھ کتنا ظالمانہ سلوک ہو رہا ہے۔ لوگ صرف مجھ سے کام لینا جانتے تھے، میرے آرام اور خوراک کا کسی کو خیال نہ تھا، یہاں تک کہ کسی کو میرا نام بھی معلوم نہ تھا۔ نو آموز خادم بس اسی نام سے پکارتے اور پیٹھ پیچھے جاہل اور آوارہ کہا کرتے۔ سب سے گھٹیا اور ذلت آمیز کام کچن میں باورچی کے ساتھ ماتحتی کا کام کرنا تھا۔ اس آدمی کے پاس دل نہیں بلکہ پتھر تھا۔ بہتر تھا کہ وہ منگولوں کی فوج میں بھرتی ہو جاتا اور بے گناہ انسانوں کا خون بہایا کرتا۔ میں نے اس کی زبان سے کبھی کوئی شیریں لفظ نہیں سنا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے گفتگو کرتا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی کبھی نظر نہ آتی۔ ایک دن میں نے ایک درویش سے پوچھا کہ کیا تمام نئے ملازموں کو پہلے باورچی کے پاس کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی اور وہ بولا، سب تو نہیں، بس کبھی کبھار کسی ایک کی شامت آ جاتی ہے۔ آخر مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی گئی ہے؟ کیا مالک مجھے دوسرے ملازمین کی نسبت زیادہ سزا دینے کا مستحق سمجھتا ہے؟ کیا میں بدتمیز اور جاہل ہوں کہ مجھے ذرا زیادہ سختی سے تربیت کی ضرورت ہے؟ روزانہ میں سب سے پہلے اٹھتا ہوں، پہاڑی پر جا کر چشمے سے پانی لاتا ہوں اور اسٹوو جلا کر بریڈ تیار کرتا ہوں۔ شوربہ تیار کر کے تمام لوگوں کو ناشتہ مہیا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ تعداد کبھی 50 سے کم نہیں ہوئی۔ ہر چیز بڑے بڑے دیگوں میں پکتی ہے اور یہ دیگ نہانے کے ٹب کے برابر ہوتے ہیں۔ اب یہ اندازہ کریں کہ کھانے کے بعد برتنوں کی صفائی کون کرتا ہے؟ نیچے سے اوپر تک صفائی اور جھاڑو پوچھا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سیڑھیاں بھی صاف کرنی پڑتی ہیں اور صحن بھی۔ مختلف اقسام کے اچار، چٹنی اور مربے بنا بنا کر انہیں بوتلوں میں بھرنا بھی میرا کام ہے۔ غرض کہ میرے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ جن بھی ہو تو جواب دے جائے۔ بہت سی باتوں کا تو میں نے ابھی ذکر بھی نہیں کیا ہے۔ بے شمار کام انجام دینے کے بعد میرے ذمہ یہ فرض بھی ہے کہ میں 5 وقت کی اذان دوں اور سب کو نماز پڑھاؤں۔ باورچی کہتا ہے کہ تلاوت بھی میرے سامنے بیٹھ کر اونچی آواز میں پڑھو تاکہ کوئی غلطی ہو رہی ہو تو وہ درست کر دے۔ مسلسل کام سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی۔ تم جتنی زیادہ محنت کرو گے اور سختی جھیلو گے اتنی ہی تیزی سے ترقی کرو گے اور تمہارے تجربے میں اضافہ ہوگا، اور اگر عمدہ کھانا پکانا سیکھ لو گے تو اور زیادہ بخشے جاؤ گے۔ یہ باورچی کا کہنا تھا۔ مگر میرا یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ ایک دن میں نے اس سے پوچھا۔ بس 1001 دن میں، یہ اس کا جواب تھا۔ اگر شہزادی کی طرح ہر رات مجھے ایک کہانی سناؤ تو تمہاری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ یہ پاگل پن ہے، میں شہزادی جیسی ذہانت اور کہانی کا مواد کہاں سے لاؤں گا؟ وہ لڑکی تو مستقل نرم گدے پر دراز رہا کرتی اور نئی نئی کہانیاں اختراع کیا کرتی اور شہزادے کو سنایا کرتی، اور شہزادے کو مستقل شراب پلاتی رہتی تاکہ وہ کبھی ہوش میں نہ آئے۔ اگر میری طرح کے آدھے کام بھی اسے کرنے پڑتے تو اس کی جان نکل جاتی۔ بہرحال میں نے شمار تو نہیں کیا ہے، لیکن میرے حساب سے اب میری آزادی میں 624 دن اور باقی رہ گئے ہیں۔
آزمائش کے پہلے 40 دن میں نے ایک ایسے حجرے میں گزارے جو بہت چھوٹا سا اور اس قدر تنگ تھا کہ نہ میں اس میں لیٹ سکتا تھا اور نہ ہی سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا۔ سارا دن مجھے گھٹنوں کے بل بیٹھے رہنا پڑتا۔ کھانے پینے یا کوئی سہولت مانگنے پر کہا جاتا کہ یہ بات خدا کے نزدیک درست نہیں ہے۔ مجھے صرف اس بات کی اجازت تھی کہ کسی مذہبی امداد کے لیے چھت پر لگی گھنٹی بجا سکتا تھا، جو کہ میں نے کبھی استعمال نہیں کی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی غلط بات کبھی نہیں سوچتا تھا، اور پھر جب ہلنے جلنے کی بھی گنجائش نہیں تھی تو ایسے میں کوئی اور خیال کیسے آ سکتا تھا؟ جب یہ قید تنہائی ختم ہو گئی تو مجھے کچن کے کاموں پر باورچی کے ساتھ لگا دیا گیا۔ یہ وقت کیسے گزارا کچھ تفصیل آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جتنی تلخیاں یہاں سے وابستہ ہیں وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے باورچی کی کبھی حکم عدولی نہیں کی، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جس شام شمس تبریزی وہاں وارد ہوا۔ اسی رات کی بات ہے۔ باورچی مجھ پر سخت ناراض ہو رہا تھا اور اس نے مجھے زندگی کی سخت ترین سزا دی۔ بید کی چھڑی وہ ایک کے بعد ایک میرے جسم پر توڑتا چلا گیا۔ پھر اس نے میرے جوتے اس طرح دروازے کے پاس رکھ دیے کہ ان کا اگلا حصہ باہر کی طرف تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں اب یہاں سے دفع ہو جاؤں۔ درویشوں کی قیام گاہ میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی کو نکال دیا جائے یا صاف لفظوں میں جتایا جائے کہ تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو، لہٰذا اپنا بندوبست کر لو۔ ہم تمہیں کبھی بھی درویش نہیں بنا سکیں گے۔ یہ صرف تمہاری اپنی خواہش پر منحصر ہے کہ تم کتنی ریاضت کر سکتے ہو۔ باورچی چلا رہا تھا۔ کسی گدھے کے سامنے پانی رکھا جا سکتا ہے لیکن اسے زبردستی پلایا نہیں جا سکتا۔ گدھے کو خود اپنی مرضی سے پانی پینا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ ایسی باتوں نے میرا حال گدھے سے بھی بدتر کر دیا۔ میں بہت پہلے یہاں سے چلا جاتا اگر شمس تبریزی وہاں نہ آ جاتا۔ میرے شوق اور تجسس کے جذبے نے مجھے روکے رکھا۔ ایسے دلچسپ شخص سے میں پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ نہ کسی سے ڈرتا تھا اور نہ کسی کا حکم مانتا تھا، یہاں تک کہ باورچی بھی اس کی عزت کرنے لگا۔ اس سرائے میں اگر میرا کوئی رول ماڈل تھا تو وہ شمس ہی تھا۔ اس کی شخصیت میں بڑی دلکشی، بغاوت اور وقار جیسی خصوصیات شامل تھیں۔ ہاں، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ شمس تبریزی میرا ہیرو تھا۔ اس کو دیکھنے اور ملنے کے بعد میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں کوئی عاجز اور مسکین درویش نہیں بنوں گا۔ اگر میں اس کے ساتھ کچھ اور عرصہ گزار لیتا تو میں بھی چٹان، ثابت قدم اور سرکش بن جاتا۔ پھر جب خزاں کا موسم آ گیا اور مجھے پتا چلا کہ شمس اب یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا۔ جب میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تو میں بابا زمان کے پاس پہنچا۔ وہ لیمپ کی مدھم روشنی میں بیٹھے ہوئے کسی قدیم کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کیا بات ہے لڑکے، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے نحیف آواز میں پوچھا۔ وہ کچھ کمزور کمزور سے لگ رہے تھے۔ اپنے اٹل ارادے کے مطابق میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا، میں یہ بات جان گیا ہوں کہ شمس تبریزی جلد ہی یہاں سے جانے والا ہے۔ محترم استاد، میں اس کے ہمراہ جانا چاہتا ہوں۔ اسے یقیناً ایک ساتھی اور ہمراہی کی ضرورت ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے دل میں اس کے لیے اس قدر خلوص اور محبت ہے۔ استاد نے میری طرف احترام سے دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم کچن کی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ابھی تم پوری طرح درویش نہیں بنے ہو۔
یہیں رہ کر علم حاصل کرو۔ شمس جیسے شخص کے ساتھ رہنا بھی ایک طرح سے تعلیم کا حصہ ہی ہے، میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، اور یہ بڑے ہی حوصلے کی بات تھی۔ استاد نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا، گویا وہ میرے دل میں جھانک رہا ہو۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ باورچی کو بلا کر مجھے اس کے حوالے کر دیتا اور اس کو سختی سے تاکید کر دیتا کہ مجھے اچھی طرح باندھ کر رکھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے میری طرف بے کسی سے دیکھا اور اپنا سر اثبات میں ہلا دیا۔ تم کسی خانقاہ میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو میرے بیٹے۔ 7 درویشوں میں سے کوئی ایک تم جیسا شوقین اور باہمت نکلتا ہے۔ تم درویشی کی حدود سے بہت بلند ہو۔ جاؤ، کھلی فضا میں رہ کر اپنی قسمت تلاش کرو۔ شمس کے ساتھی کی حیثیت سے تم بھی اسی کی طرح ایک بلند مقام حاصل کر لو گے۔